کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ما من ولد بار ينظر الى نظر رحمت، فرمایا کہ جس نے ایک نظر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لیا رحمت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حاجی بے شمار یہاں پہ بیٹھے ہیں حج عمرے کر کے آئے ہوئے، اس میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مقبول ہے۔ کہہ سکتے ہیں آپ حاجی صاحب؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امید کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ نے قبول کیا ہو، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو لیکن ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کر کے، رحمت کی نظر سے مراد ہے محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے رب نے فرمایا یہ ایسا حج ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت محدود نہیں کر سکتی، یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو یا رسول اللہ اگر ہم بار بار دیکھیں، آپ نے تو یہ کہا کہ ایک بار دیکھا، اگر یا رسول اللہ ہم بار بار دیکھیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر و اطیب، فرمایا کیا تجھے اللہ کی رحمت کم نظر آتی ہے؟ فرمایا کہ مجھے نبی پر حق ہونے کی قسم اگر تو دن میں 100 بار بھی اپنے ماں باپ کو دیکھا گا، تجھے 100 بار حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے پاس بیٹھا کر، آج کا نوجوان جسے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اکاؤنٹ اور ان ساری چیزوں سے جسے فرصت نہیں، وہ سنے میری اس بات کو، فرمایا کہ ماں باپ کے پاس چند لمحے بیٹھا کر، ماں باپ کے پاس کچھ وقت گزارا کر، ماں باپ کے قدموں کو دبایا کر، اگر نہیں کر سکتا تو چند لمحے ان کے پاس بیٹھا کر، اس لیے کہ تیرا ماں باپ کے پاس چند لمحے بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں 100 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب رہتا ہے۔ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ ماں باپ کے پاس بندہ بیٹھا کرے۔ تو مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، میرے تو چلو بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو آپ میں سے جن کے بچے جوان ہیں ان کو بخوبی اندازہ اس بات کا، جب ہمارا بچپنا تھا ہمیں ماں باپ ایک میل دور سے آواز دیتا تو بھاگ کر آتے تھے۔ آج کا نوجوان ایک چارپائی ادھر ہے، ایک چارپائی بار ماں باپ ہے، ماں باپ اس چارپائی بیٹھ کر پکارتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، تو دماغی طور پہ حاضر ہو تو پتہ ہو، دماغ کو چھین لیا چھوٹے سے 1.5 2 2.5 3 انچ کی سکرین نے، سوچ کو چھین لیا اس نے، دماغ تو سارا نکل کر چلا گیا اس کے اندر، ترجیحات تو ساری برباد ہو گئی آج کے جوان کی، کرتا رہے سسکتا رہے ماں باپ۔ تو خدا کے لیے آج کی رات کے 2 میسج اور 2 پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لو، دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کی قدر جتنی کر سکتے ہو کر لو، جتنی کر سکتے ہو کر لو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تمہاری قرآن دازیوں کے خزانے ہیں، جتنی زیادہ قرآن دازیاں اس میں ڈالتے جاؤ گے اللہ کی طرف سے اتنے انعامات نکلتے جائیں گے۔ جب قیمتی چیز چھن جاتی ہے احساس تب ہوتا ہے۔ مجھے کسی بڑے مخلص دوست نے کہا تھا، انتہائی زندگی کا مخلص دوست، اس نے پوچھا تھا فیصل آباد میں درس نظامی کا اس وقت طالب علم تھا، ماں باپ حیات ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ خزانے کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب خزانہ ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ریت کے ذرات ہیں، ریت کے ذرے مٹھی مضبوط پکڑو گے تو مضبوط رہیں گے، تھوڑی سی مٹھی ڈھیلی چھوڑو گے تو ریت کے ذرات جو ہیں وہ بکھرتے جائیں گے، پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں 2016 سے جب کہ ماں کی ہستی سر سے نکلی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہے، جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ میرے پاس ادھر رہتا ہوں نا کہ ہفتہ والدہ کی قبر پہ نہ جاؤں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں دنیا کے کس اجنبی دور میں رہتا ہوں۔ والدہ کی قبر پہ چند لمحے جا کر روح کو تسکین مل جاتی ہے۔ روزانہ صبح جب یہاں سے بچے پڑھا کے اٹھتا ہوں تو 2 نفر اپنی والدہ کے سارے ثواب کے لیے پڑھ کر جاتا ہوں۔ جس دن رہ جائے سارا دن بے چینی رہتی ہے کہ جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھایا رکھا، جس ماں نے تجھے اپنے منہ کے لقمے نکال کے تیرے منہ میں ڈالے، جس ماں نے جب بھی تو جاتا تھا پیچھے ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعائیں کرتی تھی۔ میں نے جب پہلا مصلی پڑھا تھا میرے استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے مصلی سننا ہے، میں نے کہا استاد جی میرا تو ابھی پورا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا جتنا تو نے پڑھا میں نے اتنا سننا ہے۔ تو گھر میں جب آیا تو ایک طرف سوچ یہ تھی کہ اگر استاد نے فرما دیا ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اپنی ماں سے کہا تھا کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں دعا فرمانا، تو میں آج پورے وصول سے کہتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ 2001 کی بات ہے، اب 2024 ہے،
ان 23 سالہ زندگی کا تجربہ میرا یہ کہتا ہے کہ ماں نے ایک بار دعا کی ہوگی 23 سالوں کے اندر کبھی قدم نہیں ڈول جاتا. تو ماں کی دعا. میرے بھائی جو پی ایف میں ہوتے ہیں نا جہاز کے انجینئر ہیں, وہ فرسٹ ٹائم جب وہ سلیکشن سینٹر ملتان گئے تھے سلیکشن کے لیے, صبح اذان کے وقت گھر سے نکلے اور والدہ سے کہا کہ دعا کرنا. تو والدہ نے اسی وقت جو ان کے من میں آیا مصلی بچھا دیا, اور والد صاحب نماز پڑھ کے گھر سے جب گھر میں آئے تو والدہ اس وقت بھی مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو والد صاحب نے پوچھ لیا ایسے ہی کہ بس کا ہوتا سورج نکلنے والا ہو گیا ہے. تو آگے سے جواب دے دیا والدہ نے پیار سے, میرے بھائی ظہیر باز اس کا نام ہے, تو پیار سے جو نام کاٹ اس نام کے کہا کہ جدوں تک بندہ کوئی عطا پتہ نہیں رہے گا میں مصلی پہ بیٹھا رہتا. تو چونکہ موبائل نہیں ہوتے تھے اس وقت, تو بس ایسے ہی بھائی کی سلیکشن الحمدللہ ہو گئی. تو جب کسی پی سی او سے فون کر کے انہوں نے محلے کی کریانے کی دکان کی وہاں خبر دی کہ ہمارے گھر میں اطلاع کرنا ہے میری سلیکشن ہو گئی ہے. تو آج جب بھی اس کو ملتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تجھ پر سب سے بڑا احسان ماں کی دعا کا ہے. اور والد گرامی بھی آپ کو پتہ ہے اکثر یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب 10-15 دن آپ کے پاس نہیں آتا تو میرے دل کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے. تو خدا کے لیے نوجوانوں سمجھو اس بات کو, یہ وہ قیمتی خزانہ ہے جو ایک بار چلا جائے تو پھر نہیں ملتا. دنیا کی ہر دولت خریدی جا سکتی ہے, نہ ماں باپ خریدے جا سکتے ہیں نہ ان کی محبتیں خریدی جا سکتی ہیں. تو آج کی اس دنیا کے اندر ہمیں فتنوں نے سب سے زیادہ برباد کیا ہے. یہ نوجوان بہت بڑے فتنے میں پڑ گئے ہیں. تو خدا کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تھی نا, تو حضور علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک ہے مقام ابوا پر. حجاج حضرات دیکھا رہے ہوں گے. تو مقام ابوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر تھی وہاں پر. حضور جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور اپنی سواری سے نیچے اترے اور مقام ابوا پہ چلے گئے. حضور دیر تک حضور وہاں پر آنسو بہاتے رہے, روتے رہے. پھر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے آ کر دلاسا دیا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ مکہ جہاں میرے رہن سہن کو میرا شہر تھا, وہاں یہ مکہ میری ماں کی قبر گاہ بھی تھی, اور اب یہ مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلے تو اکثر یہاں آنا جانا رہتا تھا, اب سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ماں کی قبر دیکھنا نصیب ہوگی. تو وہ نبیوں کا امام جو ماں کی قبر سے دور جا کر آنسو بہائے, تو تمہارے پاس تمہاری جنت زندہ پھرتی ہے اور تم ان کی بے قدری کرتے پھرتے ہو. خدا کے لیے سمجھو ان باتوں کو, سمجھو ان باتوں کو. میں ہر اس نوجوان کو مخاطب ہوں جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا, جو ماں باپ کی اہمیت نہیں جانتا, جو ماں باپ کی بے قدری کرتا ہے. میں ہر اس نوجوان سے مخاطب ہوں, اور میری زندگی میرے لفظوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھنے. آج میں نہ جانے زیادہ دیر زندہ رہوں یا نہ رہوں, ادھر رہوں یا نہ رہوں, لیکن ان لفظوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کر جائیں. جب یہ ہستیاں دنیا سے چلی جائیں گی تب سوچنا کہ قاری صاحب نے اتنا زمانہ اتنے سال پہلے جو بات کہی تھی وہ سچ کہی تھی. خزانہ چھین جانے کے بعد دوبارہ ملتا نہیں ہوتا. تو آج ان کی قدر کریں گے تو دنیا جہاں کی ساری دولت جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گی.